کیا واقعی میں ڈارک ویب پر انسانی گوشت دستیاب ہے؟ ڈارک ویب پر موجود کئی سائٹس آپ کے سسٹم میں وائرس یا اسپائی ویئر وغیرہ ڈال سکتی ہیں۔ کیا کوئی میری ران کا آدھا پاؤنڈ گوشت کھانا چاہے گا صرف $5000 میں اور اسے خود کاٹنے کی اجازت بھی ہوگی؟ جب امریکہ میں ایک اسٹوڈنٹ نے ڈارک ویب پر انسانی ہاتھ آرڈر کیا تو کیا واقعی میں اس کو سرپرائز باکس ملا؟ ڈارک ویب پر انسانی دماغ فروخت کے لیے موجود ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ 100% انسانی دماغ ہے۔ کیا واقعی میں ڈارک ویب پر ایسا کیمیکل موجود ہے جس کے استعمال سے انسان زومبی میں بدل جاتا ہے اور پھر اسے انسانی گوشت کھانے کی طلب ہوتی ہے؟ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے ڈارک ویب کے بارے میں۔ لیکن ڈارک ویب کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا زیادہ ضروری ہے کہ اصل میں انٹرنیٹ کے کتنے حصے ہیں۔ ڈارک ویب ایک ایسا پوشیدہ انٹرنیٹ سسٹم ہے جو کہ عام سرچ انجن جیسے یاہو یا گوگل کے ذریعے قابل رسائی نہیں ہوتا۔ یہ انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہے جہاں تک رسائی صرف مخصوص سافٹ ویئر کنفیگریشن یا اجازت نامے کے ذریعے ممکن ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر گمنامی اور خفیہ مواصلات کو فوقیت دی جاتی ہے۔ ڈارک ویب کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا زیادہ ضروری ہے کہ انٹرنیٹ کو عموماً 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: سرفیس ویب، ڈیپ ویب اور ڈارک ویب۔ سب سے پہلے سرفیس ویب کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ یہ انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہے جو ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل گوگل، فیس بک، یوٹیوب اور BBC کی خبریں وغیرہ۔ یہ انٹرنیٹ کا 4 سے 5% حصہ ہے جس تک سرچ انجن مکمل رسائی حاصل کرتا ہے۔ اور نمبر 2 پر ہے ڈیپ ویب۔ یہ وہ حصہ ہے جو سرچ انجن سے چھپا ہوتا ہے لیکن قانونی اور عام استعمال کے لیے ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل بینک اکاؤنٹ کی معلومات، میڈیکل ریکارڈز، سبسکرپشن بیسڈ ویب سائٹ اور یونیورسٹی کے ڈیٹا بیس وغیرہ۔ اور انٹرنیٹ کا 90% صرف ڈیپ ویب میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ غیر مرئی ضرور ہوتا ہے لیکن غیر قانونی نہیں۔ اور نمبر 3 پر ہے ڈارک ویب۔ اس تک رسائی خفیہ اور مخصوص سافٹ ویئر کے ذریعے ممکن ہے۔ اس پر قانونی اور غیر قانونی دونوں طرح کی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں ڈارک ویب کے استعمال کی طرف۔ یہاں پر انسانی گوشت دستیاب ہے۔ جی ہاں، ڈارک ویب پر کینیبال یعنی آدم خوروں کا ایک فورم موجود ہے جہاں کے ممبرز ایک دوسرے کو اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ فروخت کرنے کے لیے تیار ہے۔ جیسا کہ پچھلے دنوں ڈارک ویب پر ایک پوسٹ لگی تھی جس کے الفاظ کچھ یوں تھے: کیا کوئی میری ران کا آدھا پاؤنڈ گوشت کھانا چاہے گا صرف $5000 میں اور اسے خود کاٹنے کی اجازت بھی ہوگی۔ کینیبالزم ریسٹورنٹ کی ایڈ لگائی گئی تھی جس میں آن لائن انسانی دماغ کو دنیا کی سب سے مہنگی اور لذیذ ڈش کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا، اور وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ 100% انسانی دماغ ہے۔ اور اسی طرح وہاں ایک لسٹ لگائی گئی ہے جو کہ آن لائن بٹ کوائن کے ذریعے انسانی اعضاء کی خرید و فروخت کی جاتی ہے، جیسے کہ ہاتھ کے الگ ریٹ، آنکھ کے الگ ریٹ، دماغ کا الگ ریٹ، پاؤں کا الگ ریٹ اور پھیپڑوں کے الگ ریٹ وغیرہ۔ اور انسانی اعضاء میں آپ کوئی بھی چیز خریدنا چاہو تو اگلی صبح سرپرائز باکس آپ کے دروازے پر ہوتا ہے۔ امریکہ میں ایک اسٹوڈنٹ نے مذاق میں انسانی ہاتھ آرڈر کر دیا اور اگلی صبح اس کو میل آیا کہ اپنا سرپرائز باکس لے لو۔ جیسے ہی اس نے ڈبہ کھول کر دیکھا تو انسانی ہاتھ دیکھ کر گھبرا گیا جو کہ رات کو اس نے آرڈر کیا تھا، اور وہ تازہ خون سے لتھڑا ڈبے میں موجود تھا۔ اور پھر اس نے پولیس کو کمپلین کی۔ بعد ازاں یہ سننے میں آیا کہ پھر اس اسٹوڈنٹ کو کسی نے قتل کر دیا۔ ڈارک ویب پر ایک ایسا فورم بھی موجود ہے جہاں سرعام لوگوں کو لٹکا کر سب سے پہلے اسے چھری سے ذبح کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی چمڑی اتارتے ہیں۔ کھال اتارنے کے بعد انسانی اعضاء کی بولی لگائی جاتی ہے۔ ڈارک ویب پر ایک سائٹ ایسی بھی موجود ہے جو کہ پرس، جوتے اور بیلٹ وغیرہ بناتی ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ 100% انسانی چمڑی سے بنے ہیں۔ اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ امریکہ جیسے بڑے ملک میں اس طرح کی سوسائٹی آباد ہے اور عام لوگوں کو اس تک رسائی ناممکن ہے۔ یہاں پر جادو سے دلچسپی رکھنے والے لوگ انسانی گوشت کھا کر اپنی شیطانی طاقتوں کو بڑھاتے ہیں۔ ان کے کہنے کے مطابق انسان کو قربان کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ ہیلووین نائٹس میں ہیومن سیکریفائس کیا جاتا ہے اور یہ سب جادوگر ہی مناتے ہیں۔ ڈارک ویب پر کینیبالزم کو فروغ دینے کے لیے طرح طرح کی ڈرگز بھی بیچی جاتی ہیں، جن میں سے سب سے پہلے بورا چیرو ہے۔ یہ ڈرگز کھانے سے انسان زومبی میں بدل جاتا ہے، یعنی انسان آدم خور بن جاتا ہے اور انسانی گوشت کھانے کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ بورا چیرو ڈرگ کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ امریکہ نے خود اس کو لیبارٹری میں تیار کیا ہے اور اس کی لو کوانٹٹی مارکیٹ میں آئس کے نام سے بیچی جاتی ہے۔
ڈارک ویب یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا ایک عجیب شیطانیت میں ڈوبی ہوتی ہے. یہاں تک آسانی سے نہیں پہنچا جا سکتا ہے، اور اگر جو پہنچنا چاہے بھی تو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، اور اگر پہنچ بھی جائے تو یہ غیر قانونی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خطرناک بھی ہے. یہاں پر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی سروسز بھی پرائیویٹ ہوتی ہیں. یہاں پر کسی بھی ریگولر براؤزر کے ذریعے رسائی حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے، اور رسائی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مخصوص سافٹ ویئر بنایا جس کو ٹور کا نام دیا گیا ہے. اس سافٹ ویئر کے ذریعے آپ یہاں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. یہاں پر پیمنٹ پے کرنے کے لیے ایک ڈیجیٹل کرنسی بنائی گئی ہے جسے بٹ کوائن کہا جاتا ہے. اس کی لین دین کا کوئی حساب نہیں، کہاں سے آئی، کس نے بیچی، کس نے ریسیو کی. یہ ویب خفیہ ادارے، مافیا اور سیکرٹ سوسائٹیز وغیرہ استعمال کرتی ہیں. ڈارک ویب پر ڈرگز کا، کنٹریکٹ کلنگز کا، ویپنز کا، چائلڈ پورنوگرافی کا، پرائیویٹ لائف فائٹس کا، ملکوں کے راز چھپانے اور بیچنے کا، انسانی اعضاء کی خرید و فروخت کا، اور لوگوں کے بینک اکاؤنٹ ہیک کرنے کا کاروبار کیا جاتا ہے. بچوں کا قتل پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں. 90s میں بچوں کو اغوا کرنے کے بعد جنسی تشدد کیا اور اس کے بعد مار دیا گیا. ہیومن آرگنز کی اسمگلنگ اور بچوں پر جنسی تشدد کی ویڈیو، اور بعد میں ان کو قتل کر کے ان کی جسمانی اعضاء بیچے گئے. اور دنیا بھر میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ان جیسے شیطانی مخلوق کے لیے کام کرتے ہیں. یہ ایک ملٹی ٹریلین انڈسٹری ہے. زینب فرشتہ اور بہت سے ایسے بچوں اور بچیوں کے نام آتے ہیں جن پر جنسی تشدد کرنے کے بعد مار دیا جاتا ہے اور کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا جاتا ہے. پورے پاکستان میں آج کل یہی ہو رہا ہے. مذہبی کمیونٹی لبرلز پر تھوپ رہے ہیں اور لبرلز کمیونٹی مولویوں پر تھوپ رہے ہیں. کسی معصوم پر جنسی تشدد کرنا اور اس کے بعد اس کو قتل کر کے پھینک دینا یہ اتنا آسان کام نہیں. یہ تو نہ کسی محرومی کی وجہ سے ہوتا ہے اور نہ ہی نفسیات کی وجہ سے، بلکہ یہ ایک بزنس ہے، بہت بڑا بزنس. یہ سب باقاعدہ اپنی ڈیمانڈ پر بچے کے ساتھ یا عورت کے ساتھ جنسی تشدد کرواتے ہیں اور اس کے بعد بولی لگاتے ہیں. اس کے ساتھ یہ کرو تو اتنے ڈالر ملیں گے اور یہ کرو تو اتنے ڈالر ملیں گے. آن لائن پرائیویٹ فائٹس پر بھی بولیاں لگائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ کسی فائٹر پر بھی مرنے تک بولی لگائی جاتی ہے.